اس مراکی وال کے زیر اہتمام 28ویں سالانہ دو روزہ اہل حدیث کانفرنس جس کی آج آخری نشست چل رہی ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ استقامت کا پہاڑ بنے، جس طرح کے ہم نے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبلیغ کے سلسلے میں بنا تھے۔ یہ راستوں کی مسافت، راستوں کی ٹریفک اور راستوں کی توڑ پھوڑ علماء کرام کو کچھ لیٹ کرتی ہے، تو آپ لوگوں کا تعاون ضروری ہے، کیونکہ ہم سنا کرتے تھے کہ جب 3 4 روزہ اہل حدیث کانفرنسیں ہوتی تھی تو بزرگ اپنے ساتھ بستر بھی لایا کرتے تھے اور بڑی پیار محبت سے وہ کانفرنسوں کو سماعت فرماتے تھے۔ آپ اپنا حوصلہ رکھیں اور اس معاملے میں استقامت سے کام لیں اور بردباری سے کام لیں، کیونکہ یہ مواقع روز نہیں ہوتے۔ تو بلا تمہید میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم مولانا محمد یوسف لاہوری صاحب کو کہ وہ 20-25 منٹ کے لیے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ والسلام علی سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ لکم عدو مبین۔ ویسے تو میرے سمیت اس جمیع کائنات کے انسان ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ دشمنوں کی لپیٹ میں ہے اور دشمنوں کی زد میں۔ کوئی اس انسان کے خون کا پیاسا ہے، کوئی اس کی عزت کا دشمن ہے، کوئی اس کے مال کا دشمن ہے۔ جنگل کے درندے ہیں تو وہ اس انسان کے خون کے پیاسے، کوئی چور ہے تو وہ آپ کے مال کا دشمن۔ حشرات الارض، زمین کے یہ کیڑے مکوڑے اور زہریلے سانپ، یہ بھی انسان کے دشمن، اور بعض انسان ہی انسان کے دشمن ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تمام دشمن جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے مقابلے میں انسان کا ایک دشمن ایسا ہے جو ان سب سے بھیانک ہے، مہلک ہے، زہریلا ہے اور خطرناک۔ یہ وہ دشمن ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ انسان تیرا بدترین اور خطرناک دشمن وہ شیطان، وہ ابلیس۔ کس اعتبار سے وہ انسان کا بدترین دشمن؟ نمبر 1، یہ جتنے بھی دشمن جن کا میں نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ جنگل کے درندے، چاہے وہ حشرات الارض، زمین کے زہریلے سانپ اور کیڑے، چاہے کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، یہ انسان ہی انسان کا دشمن۔ یہ تمام دشمن نظر آتے، دکھائی دیتے، لیکن یہ جو ابلیس اور شیطان انسان کا دشمن، یہ اس اعتبار سے اتنا بھیانک، خطرناک اور مہلک دشمن ہے کہ یہ کسی بھی انسان کو نظر نہیں آتا۔ اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ وہ دشمن جو انسان کو نظر آتے اور دکھائی دیتے، ان کے مقابلے کے اندر وہ دشمن جو انسان کو نظر نہیں آتا، وہ کتنا خطرناک اور کتنا مہلک ہوگا۔ پہلی وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ اس ابلیس اور شیطان کے خطرناک دشمن ہونے کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ جتنے بھی دنیا کے اندر نظر آنے والے دشمن، جنگل کے درندے، حشرات الارض، زمین کے زہریلے سانپ اور کیڑے مکوڑے، یا کوئی انسان جو انسان کا دشمن، یہ تمام کے تمام دشمن، ان کی دشمنی محدود اور لمیٹڈ۔ کوئی زہریلا سانپ ہے تو اس کی دشمنی بس اتنی ہے کہ وہ آپ کو ڈسے گا، دشمنی ختم۔
کوئی جنگل کا درندہ ہے، وہ آئے گا آپ کو چیرے گا، پھاڑے گا، کھا جائے گا، دشمنی ختم۔ اللہ نہ کرے کوئی انسان کا دشمن ہے تو زیادہ سے زیادہ اس نے گولی چلائی، کسی آلے سے آپ کو نقصان پہنچایا، اس کی دشمنی ختم۔ لیکن یہ جو ابلیس اور شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ نہ تو آپ کی عزت کا دشمن، نہ تو آپ کی جان کا دشمن، نہ تو آپ کے مال کا دشمن، نہ اس کا ٹارگیٹ آپ کا وجود اور آپ کا جسم ہے، بلکہ یہ وہ خطرناک دشمن ہے کہ اس کی دشمنی اس حد تک ہے کہ جب تک ایک انسان کو جنت سے محروم کروا کے جہنم میں پہنچا نہیں دیتا، اس کی دشمنی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرا سبب، اب اندازہ فرما لیں کہ ایک طرف وہ دشمن کہ جن کی دشمنی ایک محدود ہے، لمیٹڈ، مخصوص، اور اس کے مقابلے کے اندر وہ دشمن کہ جس کی دشمنی اس حد تک ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو ٹارگیٹ کر کے وہ آپ کو سیدھا جہنم کے اندر پہنچانا چاہتا ہے۔ ان تمام دشمنوں کے مقابلے میں یہ دشمن کتنا خطرناک۔ یہ دوسرا وجہ۔ پہلا سبب کیا تھا کہ یہ نظر نہیں آتا۔ دوسرا اس کی خطرناک دشمن ہونے کا سبب کیا ہے کہ اس کی دشمنی لامحدود ہے، یہ انسان کے ایمان کو ٹارگیٹ کر کے اسے جہنم میں پہنچانا چاہتا۔ تیسرا سبب، جتنے بھی دنیا میں نظر آنے والے دشمن، ممکن ہے کہ اس میں سے آپ نے اکثر دشمن کا کبھی سامنا ہی نہ کیا۔ آپ میں سے بڑے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی میں شاید کبھی کسی درندے کا سامنا نہ کیا، کسی زہریلے سام کا سامنا نہ کیا۔ اللہ نہ کرے کوئی انسان کا دشمن ہے تو آپ اس سے چھپیں گے اور دور بھاگیں گے کہ دشمنی ہے، کہیں کو نقصان میرے ہاتھ سے نہ ہو جائے یا وہ مجھ کو نہ پہنچا دے۔ لیکن یہ وہ خطرناک دشمن ہے کہ پہلی سانس سے لے کر آخری ہچکی تک انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی ساعت ایسی نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، کوئی صبح ایسی نہیں ہے، کوئی شام ایسی نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ انسان سے دور ہوگا، ہر وقت انسان کے ساتھ جڑے۔ پروفیسر صاحب آپ کے سامنے وہ بیان کر رہے تھے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا۔ حدیث میں الفاظ ہے بچہ کیوں روتا ہے؟ شیطان اس کو چوگا مارتا، شیطان چوگا مارتا۔ پہلی سانس لی تو شیطان نے چوگا مارا اور بچہ رویا۔ اور آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں، تشہد کی حالت میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے اور پوری عمر آپ نے پڑھی، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، جس میں چند چیزوں کے فتنوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک جہنم واعوذ بک من مسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے زندگی کے فتنوں کی پناہ مانگتا ہوں اور موت کے فتنے کی۔ زندگی کے فتنے تو میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے، موت کا فتنہ کیا ہے؟ والممات، یہ فتنہ ممات کیا ہے کہ جس سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اپنی ہر نماز کے اینڈ اور اخیر پر اللہ سے پناہ مانگتے رہے۔ وہ والممات، فتنہ ممات یہ ہے، حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کے اوپر سکرات موت طاری ہوتا، انسان ہچکیاں لے رہا ہوتا، عین اس وقت جب انسان کے اوپر موت کے سکرات طاری ہوتے ہیں، انسان کے حلق کے اندر پیاس ہے، ایسے حالات کے اندر ساتوں سمندر کا پانی اس کو پیش کیا جائے تو ایک ہی سانس کے اندر پی جائے، اتنی پیاس ہوتی ہے۔ یہ شیطان آتا ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑ کے آتا ہے، کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی بیٹے کی شکل میں آتا ہے، کبھی دادا کی شکل میں آتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں آتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں آتا ہے، کبھی پڑوسی کی شکل میں آتا ہے، کبھی ساتھی کی شکل میں آتا ہے، روپ بدل بدل کے آتا ہے۔ اس کا ٹارگیٹ اس انسان کی آخری سانسوں کے اندر اس کا ایمان ہے کہ کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دے، یہ پیالہ تجھے دے دے۔ یہ ہے موت کا فتنہ۔ اور اپنے ذہن کے اندر یہ بٹھا لیجئے کہ یہ وہ فتنہ ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ کی اگر کوئی چیز کام آئے گی، کوئی قوت و طاقت کام آئے گی تو وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی قوت آپ کو بچائے گی۔ اب دیکھیے کہ
کہ انسان پیدا ہوا اور پہلی سانس انسان نے لی ہے یہ انسان کے ساتھ ہے، اور کیسے آخری ہچکیاں انسان لے رہا ہے اور یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ وہ دشمن جو انسان کو زندگی میں شاید کبھی نظر نہ آتے ہوں، اس کے مقابلے کے اندر وہ دشمن جو پہلی سانس سے لے کر آخری ہچکی تک انسان کے ساتھ ہے، وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ یہ تیسرا سبب، میں پھر سے دہراتا ہوں، پہلا سبب یہ دشمن نظر نہیں آتا، باقی نظر آتے۔ نمبر 2، جتنے بھی دشمن، ان کی دشمنی لیمیٹڈ اور محدود، اور یہ شیطان اس کی دشمنی انسان کو جنت سے محروم کر کے جہنم تک پہنچانا۔ نمبر 3، جتنے بھی دشمن ہیں شاید زندگی میں کبھی نظر آئے نہ آئے، کبھی ان کا سامنا ہو نہ ہو، لیکن یہ وہ دشمن ہے کہ پہلی سانس سے لے کر آخری ہچکی تک یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر ساتھ۔ نمبر 4، آخری چوتھا سبب، دنیا کے جتنے بھی دشمن جو نظر آنے والے، محبت سے، اچھے اخلاق سے آپ ان کی دشمنی ختم کر سکتے ہیں۔ اور مشاہدہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس انسان نے بڑے بڑے درندوں کو اچھی تربیت سے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ بڑے بڑے درندوں پہ انسان کا کنٹرول، اور بڑی مثالیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہے کہ انسان کا دشمن تھا، معافی کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، محبت کے ذریعے اس کی دشمنی ختم کر دی۔ لیکن یہ وہ دشمن کہ آپ جتنی اس سے محبت کرتے جائیں گے، اللہ کی قسم یہ اتنا ہی خطرناک اور زہریلا دشمن بنتا چلا جائے گا۔ جتنی خطرناک دشمنی یہ اس انسان سے لیتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس کا کہاں مانتا ہے وہ کسی اور سے لیتا ہی نہیں، وہ کسی اور سے لیتا نہیں۔ آپ جتنی اس سے محبت کریں، اس کا کہاں مانے، یہ زہریلا اور زہریلا دشمن بنتا چلا جائے گا۔ یہ چوتھا سبب ہے۔ یہ 4 سبب میں نے بیان کیے۔ نمبر 1، یہ دشمن نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، تمام دشمنوں کی دشمنی لیمیٹڈ اور محدود ہے اور اس کی لامحدود۔ نمبر 3، دنیا میں نظر آنے والے دشمن کبھی آپ کا سامنا ہو نہ ہو، یہ وہ دشمن ہے پہلی سانس سے آخری ہچکی تک آپ کے ساتھ۔ اور نمبر 4، کہ دنیا کے دشمنوں کو محبت سے، پیار سے، تربیت سے بندہ زیر کر لیتا ہے، یہ زیر بھی نہیں ہوتا، یہ محبت کو نہیں مانتا، یہ دشمن ہی رہتا۔ اب اگلی بات جو بڑی اہم، اب اس دشمن سے بچنا کیسے، اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا کیسے؟ اللہ کی قسم یہ جو دنیا میں نظر آنے والے دشمن ہیں، ان سے بچنے کے لیے میں نے بھی اور آپ نے بھی اتنے انتظامات اور بندوبست کر رکھے ہیں کہ ہم وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں جن کے اوپر بارود اثر نہ کرے، گولی اثر نہ کرے، ایسی عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں جن کے اوپر گولی اثر نہ کرے، بارود اثر نہ کرے، باڈی گارڈ کھڑے کیے جاتے ہیں کہ دشمن سے حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ گھر کے اندر ایسی تجوریاں بنائی جاتی ہیں جہاں تک چور کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ انسان اپنے آپ کو ان دشمنوں سے بچانے کے لیے کتنے انتظام اور بندوبست کرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ شیطان ابلیس جو انسان کا سب سے زہریلا اور خطرناک دشمن ہے، جتنا آسان اس سے بچنا ہے کسی سے نہیں، 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن ہم کو علم نہیں۔ اب اس شیطان سے بچنے کا وہ طریقہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہم، پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے تھے، نگاہوں کی فتنے ہیں، کان کی فتنے ہیں، زبان کی فتنے ہیں، اخلاقیات کی فتنے ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاند اور ملکوں کے ملک بگڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ لیں، کلام اللہ کا جب آغاز ہوتا ہے، یہ بات بڑی اہم، اس کہنے والے کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے، کلام اللہ کا آغاز الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے، جب بندہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہوتا ہے کہتا الحمدللہ رب العالمین، مالک فرشتوں کے سامنے کہتے حامدانی عبدی، دیکھا میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا الرحمن الرحیم، مالک کہتے اثنا علی عبدی، دیکھا میرا بندہ میری ثناخوانی کر رہا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک کہتے ہیں مجدنی عبدی، فرشتہ میرا بندہ میری بزرگی کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے مالک تیری حمد بیان کر کے، تیری ثناخوانی کر کے، تیری بزرگی بیان کر کے اب اعلان کرتا ہوں آج کے بعد عبادت ہوگی تنہا تیری ہوگی۔
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آج کے بعد یہ ہاتھ اٹھیں گے تو تیرے سامنے، یہ جھولی پھیلے گی تو تیرے سامنے۔ اب اللہ کہتے ہیں اچھا بندہ تو نے میری حمد کر دی، ثناخوانی کر دی، میری بزرگی بیان کر دی، جب آج کے بعد تو صرف میری ہی عبادت کرے گا، مجھ سے ہی مدد مانگے گا، مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دینے کے لیے تیار۔ بندہ چار چیزیں مانگتا ہے، اللہ اہدی، مجھے ہدایت چاہیے، الصراط المستقیم، سیدھی راہ چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کی راہ پہ چلنا ہے جو ماضی میں منعم علیہ تھے، جن پہ تیرے انعامات کی بارشیں ہوتی رہیں، یعنی انبیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین کی راہ۔ غیر المغضوب، یا اللہ ماضی میں جن قوموں کے اوپر تیرے عذاب کا کوڑا برستا رہا، ماضی میں جن قوموں کے اوپر لعنتیں پھٹکاریں پڑتی رہیں، جوئے کے عذاب آتے رہے، ٹڈیوں کے عذاب آتے رہے، خون کے چھینٹے پڑتے رہے، مینڈکوں کے عذاب آتے رہے، سیلاب آتے رہے، آندیاں آتی رہیں، طوفان آتے رہے، اللہ مجھے ان کے رستے سے بچنا ہے۔ وَلَلضَّالِّينَ، اللہ مجھے گمراہی سے بچنا ہے۔ چار چیزیں مانگی، غور کریں، ہدایت، صراط مستقیم، منعم علیہ لوگوں کی راہ، مغضوب علیہ لوگوں کی راہ سے بچنے، وَلَلضَّالِّينَ گمراہی سے بچنے کا سوال۔ مالک نے اس کا پھر جواب دیا ہے، بندے تو ہدایت چاہتا ہے، صراط مستقیم چاہتا ہے، منعم علیہ لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، مغضوب علیہ لوگوں کے رستے سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، تو لو ان تمام سوالوں کا جواب پھر یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، ان تمام چیزوں کے لیے پھر یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، اس میں ہدایت، صراط مستقیم، یہ تمہیں منعم علیہ لوگوں کی راہ بھی بتائے گی، تمہیں مغضوب علیہ لوگوں کے راہ سے بچائے گی، تجھے گمراہی سے محفوظ رکھے گی، ذالک الکتاب، تمہیں ان تمام چیزوں کے لیے میں یہ کتاب دیتا ہوں، ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ اب ہوا کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں، ممکن آپ کو یہ بات تھوڑی سی کڑوی لگے، یہ سخت محسوس ہو، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ جس چیز نے ہم کو شیطان سے بچانا تھا، ہوا کیا؟ آپ یوں کریں کہ پوری دنیا کو، پورے اسلامک ورلڈ کو، پوری دنیا کو اکٹھا کر لیں، مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور جمع کریں، اور آپ ان کو اکٹھا اور جمع کرنے کے بعد مشاہدہ کریں تو آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ملے گی کہ جن کو سادہ نازلہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ لوگ زیادہ ہیں۔ دیہاتوں کے دیہات خالی، اب ان کو الگ کرتے، ان لوگوں کو لے لیں جن کو قرآن مجید سادہ پڑھنا آتا ہے، پھر جن کو سادہ نازلہ پڑھنا آتا ہے، ان میں سے آپ کو ان لوگوں کی تعداد زیادہ ملے گی کہ جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، انہیں بھی الگ کرتے۔ پھر ان لوگوں کو لے لیجئے کہ جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے، تو آپ کو ان لوگوں میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ملے گی کہ جن کو قرآن کی آیتوں کی تفسیر، اس کا معنی مفہوم نہیں آتا، ان کو بھی الگ کرتے۔ پھر جن لوگوں کو قرآن کا معنی آتا ہے، تفسیر آتی ہے، مفہوم آتا ہے، ان کو لے لیجئے، تو ان میں سے ایک چھوٹی سی تعداد، معمولی سی تعداد، ہلکی سی تعداد آپ کو ان لوگوں کی ملے گی جو قرآنی آیات اور اس کے معنی، مفہوم اور تفسیر پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو شیطان کے حملوں سے بچے ہوئے ہیں، کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے کہ جس نے تمہیں بچانا تھا۔ آج مسلمانان اسلام نے اس کتاب کے ساتھ وہ سلوک کیا، الامان والحفیظ۔ مجھے بتائیے، والدین یہاں تشریف فرما ہے، ماں باپ بیٹھے ہیں، ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، پورے ملک کے اندر جتنے بھی ایجوکیشن سینٹرز، تعلیمی ادارے، بتائیے دنیا کی کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی بک جو کسی اسکول کالج میں پڑھائی جاتی، وہ اردو کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر ہے، بچہ اس کو پڑھنے کے لیے کسی اسکول کالج میں جاتا ہے، وہ جا کر پڑھتا ہے۔ میں پہلی کلاس کی پہلی کتاب کی بات کرتا ہوں، بچہ اسکول میں جاتا ہے، انگلش کی بک ہے، وہ پڑھ کے آ جائے، APPLE ایپل، CAT کیٹ، DOG ڈوگ، وہ گھر آئے اور رٹے رٹائے الفاظ آپ کے سامنے ویسے ہی پڑھا کے سنا دے جیسے وہ اسکول سے سیکھ کے آیا ہے، آپ مانیں گے یہ بچے نے کتاب پڑھی؟ نہیں مانیں گے۔ کب مانیں گے؟
جب بچہ آپ کو بتائے گا APPLE ایپل، ایپل میں نا، بچہ جب تک ایپل کا معنی سیب نہ بتا دے آپ کہیں کہ کتاب تو نے پڑھی ہی نہیں. پورا سال وہ الفاظ کو رٹ کے آ جائے، پورا سال وہ کتاب کو زبانی یاد کر کے آ جائے، APPLE ایپل، جب تک وہ ایپل کا معنی سیب آپ کو نہیں بتاتا آپ نہ استاد کو قبول کریں گے، نہ اسکول کو قبول کریں گے، نہ پڑھائی کو قبول کریں گے. کیوں کہ بچے کو ان تمام الفاظ کے معنی نہیں آتی. دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ جاتا ہے، ترجمہ اس کو بسم اللہ کا بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کتاب مکمل ہو گئی. کتاب کیسے مکمل ہوئی؟ میری انگلش کی کتاب تو ترجمے کے بغیر مکمل ہوتی نہیں. میری فارسی کی کوئی کتاب تو معنی مفہوم کے بغیر مکمل ہوتی نہیں. یہ قرآن کیسے مکمل ہو گیا؟ یہ ہے وہ اصل وجہ اور سبب شیطان کے انسان کے اوپر حملہ کرنے کی کہ ہم کو اس کتاب سے دور کر دیا گیا. ذالک الکتاب، اللہ نے ابتدا میں کہا کہ بندے ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، منعم علیہ لوگوں کی راہ چاہیے، مغضوب علیہ لوگوں کے رستے سے بچنا چاہتا ہے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے. ان تمام سوالوں کا جواب ذالک الکتاب، اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور ہم نے اس کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے. چند منٹ میرے باقی ہے، آخری بات میں آپ سے گوش گزار کر کے اپنی بات تو ختم کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد اس دنیا پر ایک وقت بڑا عجیب آیا تھا. عجیب وقت کیا ہے؟ کوئی قاتل ہے تو وہ قتل سے لطف اٹھا رہا تھا، کوئی بدکار ہے تو بدکاری سے مزے لے رہا ہے، کسی کو شراب کی عادت ہے تو شراب پی کر وہ شراب کے نشے کے اندر دھت ہے، کوئی چور ہے تو وہ چوری کر کے اور چوری کے اندر مست ہے. اور اب کے حالات اتنے خطرناک تھے کہ معصوم بچیاں اور ان پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا جاتا، اور غلاموں کی جو زندگی اس دور کے اندر تھی، ان کی جو چیخ و پکار تھی، وہ تو قیامت سے پہلے قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی تھی. یہ وہ حالات تھے کہ جن حالات کے اندر نبی آدم کی گمراہی کا یہ ٹھیکیدار شیطان ملعون اپنی کامیابیوں کے اوپر برہنہ رقص کرتا نظر آ رہا تھا. انسانیت ذلت، ضلالت، گمراہی اس کی دلدل کے اندر دھنسی سی اور دھنستی چلی جا رہی تھی. ایسے عالم کے اندر اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے جو نسخہ کیمیا آسمان سے اتارا وہ قرآن ہی تھا، جس نے اس انسان کی کایا کو پلٹا کے رکھ دیا، جس نے انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. ایک دستور حیات کی حیثیت سے انسان کو اللہ نے یہ قرآن دیا، اور ہم نے جو سلوک کیا وہ میرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے. بس اگر آپ نے دیکھنا ہو نا، ایک چھوٹا سا مشاہدہ کر لے، آج ہی کر لے. اور میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ مشرق و مغرب میں جائیں، بس اپنے گھر میں، اپنے محلے میں ایک مشاہدہ کریں. مشاہدہ کیا ہے کہ آپ کی گلی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر جو اسکول ہے نا، جہاں بچے دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور صبح اٹھے اور اسکول میں جائیں، وہاں کے جو پرنسپل صاحب ہوں گے، جو وہاں کے جو ذمہ دار ہوں گے، نگران ہوں گے، آپ ان سے ایک سوال کریں کہ یہاں بچوں کی تعداد کتنی، وہ آپ کو بتائیں گے. یہاں پرائمری میں اتنے بچے ہیں، اس کے اوپر کلاس والی اتنے ہے، اور اتنے 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 تفصیل سے آپ کو بتا دیں گے. لکھ لیں، نوٹ کر لیں. اور اس کے بعد آپ اپنے ہی گھر اور اپنے ہی محلے کے اسکول سے نکلیں، اور نکلنے کے فوری بعد اپنی اس مسجد میں تشریف لائیں کہ جہاں آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز کی ادائیگی کے بعد امام محترم کے پاس تشریف فرما ہو جائیے اور ان سے سوال کیجئے کہ میں نے اسکول کے بچوں کی تعداد پرنسپل سے لے کے آیا ہوں، اب یہاں قرآن مجید پڑھنے والے بچوں کی تعداد آپ بتائیں وہ کتنی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق اور رشتہ. اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد دیکھیں اور مسجد میں قرآن پڑھنے والے بچوں کی تعداد دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا. ایسی تعلق کی دوری کی وجہ سے آج اخلاق بگڑے ہیں، عقیدے بگڑے ہیں، نظریں بگڑی ہیں، سماعتیں بگڑی ہیں، سب کچھ بگڑا ہے کہ ہم اس سے دور. اور حالات اتنے عجیب ہو چکے ہیں، اتنے عجیب ہو چکے ہیں
میں تو کہا کرتا ہوں کہ تمام فتنوں کو اگر اکٹھا کر لیں، تمام فتنے جو احادیث کے اندر آئے، یہ بھی فتنہ، یہ بھی فتنہ، یہ بھی فتنہ، تمام فتنوں کو اکٹھا کر کے اگر آپ ایک نام دیں تو وہ غلط نہیں، تمام فتنوں کو اکٹھا کر کے ایک نام دیں تو وہ سوشل میڈیا بنتا ہے۔ تمام فتنے جمع کر لیں، ایک سوشل میڈیا بنتا ہے۔ قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اسی سے، اور سب کو سنا اور دیکھا بھی جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، گھر کا وہ برتن کہ جس برتن کے اندر گھر کا برا مریض اور بیمار پیشاب کر دے، کوئی دھو کر بھی اس برتن کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے، چلے اس کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ لوٹا جو باتھ روم کے اندر رکھا جاتا ہے استنجا کے لیے، وہ ہوتا تو صاف اور پاک ہی ہے، کوئی اس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو جس برتن کے اندر نمکین ڈالے، میٹھا ڈال کے کھانے کے لیے تیار نہیں، جس میں میٹھا ڈالے نمکین ڈال کر کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا کے اندر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم ان برتنوں کے اندر، جس برتن کے اندر گھر کا برا بیمار مریض پیشاب کرے، ہم دھو کر بھی اس کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم باتھ روم اور لیٹرین کے لوٹے کے اندر پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نمکین چیزوں کے اندر میٹھا مکس کر کے کھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور جس موبائل پر رب کا قرآن سنتے ہو اور اسی موبائل سے گندگی اس کو دیکھنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے؟ ہم اسی سے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی اور اسی کے ذریعے آپ کے کانوں میں گندگی اور نگاہوں میں گندگی۔ اسی نوجوان سے کہیں کہ نماز کے لیے آ جاؤ تو آگے سے جواب دے گا میرے کپڑے خراب۔ میں جب سارا دین نگاہوں میں دیکھنے کے لیے گندگی ہے، کانوں میں سننے کے لیے گندگی ہے، زبان پہ گنگنانے کے لیے گندگی ہے، دماغ میں سوچنے کے لیے گندگی ہے، تو تیرے کپڑے خراب نہ ہو تو اور کیا؟ تو کیا خیال ہے یوزر اس کو بچا لے گا؟ نہیں، ڈبل مجرم، شیطان کی طرح ہر وقت ناپاک، نجس اور پلید بھی ہے، بے نمازی بھی، ڈبل مجرم۔ تو خیر بات کہیں کی کہیں نکل گئی، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ذالک الکتاب، اللہ نے کہا کہ یہ تمہیں اس خطرناک دشمن جو شیطان ہے اس سے بچائے گا۔ تو جو اس کے حملے سے بچ گیا بس وہ اگلی دنیا کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں کی وہ محض آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی۔ اس میں جو حق ہے، سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔